ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، سورہ کہف کی تفسیر کا سلسلہ جو رمضان کے بابرکت مہینے میں شروع کیا گیا تھا، انشاءاللہ آج یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوگا، آج یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ سورہ کہف کی آخری آیت کی تفسیر انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پورے 6 مہینے کا ٹائم رمضان کے مہینے سے لے کر کے جو ہم نے شروعات کی تھی، اب یہ سفر کا مہینہ ختم ہوا تو یہ پورا 6 مہینہ اس کی تفسیر میں لگا ہے۔ 6 مہینے تک ہم سورہ کہف کی تفسیر سنتے رہے۔ اس طرح سے آپ کو پورے قرآن کی تفسیر، یعنی اگر آپ جو ہے تھوڑے اہتمام کے ساتھ اس طرح کی تفسیر سننے کی کوشش کریں تو پورا قرآن آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، اور جیسے پوائنٹس ذکر کرتے رہتے ہیں ہم ان پوائنٹس پر غور کریں تو انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے میں اور مدد بھی ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی گہرائی میں جتنا آپ جائیں گے، جتنا اس کے ڈیپتھ میں جائیں گے، اتنا ہی قرآن کی تلاوت میں آپ کو لذت ملے گی، اور قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی عظمت سے آپ کا دل بھر آئے گا، اور آپ کے ایمان میں تازگی بھی آئے گی، ایمان میں اضافہ بھی ہوگا۔ جب قرآن کی تلاوت کرنا شروع کریں گے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ مومنین جب ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ اس سے ان کے ایمان میں تازگی آتی ہے، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو جتنا زیادہ قرآن کو سمجھ کر کے اس کی تلاوت کرتے رہیں گے، اتنا ہی ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے تزکیے کے اس درس کا، تزکیے کی اس کلاس کا۔ آج جو ہے انشاءاللہ آخری آیت، سورہ کہف کی آخری آیت کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش ہوگی۔ اس آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِرَبِّهِ أَحَدًا۔ یہ ہے میرے بھائیو سورہ کہف کی وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، سورہ کہف کی یہ آخری آیت۔ میں نے اس آیت کے 6 ٹکڑے کر کے الگ الگ یہ آیت تلاوت کی ہے، مختلف جو ہے ٹکڑے کر کے۔ اصل میں یہ اس انداز سے ہماری جو تلاوت تھی
اس آیت کی تفسیر بھی اسی انداز سے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور تقریباً 6 اہم پوائنٹس آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات ہے قل۔ اس سے پہلے بھی ہم نے قل کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ جب قل آتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی خطاب کر کے، آپ کو مخاطب کر کے آپ سے خاص طریقے سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو کہی جا رہی ہے، قل کہہ دیجئے۔ اور عام طریقے سے ہوتا یہ ہے قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بات رہتی ہے، آپ کو خاص طریقے سے مخاطب کر کے وہ بات کہی گئی ہے، لیکن پوری امت اس میں داخل ہوتی ہے اور پوری امت کے لیے وہی حکم اور وہی پیغام رہتا ہے۔ تو اسی لیے ہم ان موقعوں پر آپ سے یہ کہتے تھے کہ آپ خود اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کر کے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ، یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ گویا آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کرو۔ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، وہ ذمہ داری پھر آپ کی بنتی ہے آپ کی وفات کے بعد اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو اور اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے۔ تو یہ ہر جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیے اور یہ تصور کیجئے گویا اللہ تعالیٰ آپ ہی سے کہہ رہا ہے۔ حالانکہ خطاب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہاں جو خطاب ہمارے پیارے نبی سے ہے، اس خطاب میں ہم اپنے آپ کو، اس فریم میں ہم اپنے آپ کو فٹ نہیں کر سکتے۔ یہ خاص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی یہ آپ ہی کے لیے بات کہی جا رہی ہے، آپ ہی یہ بات کہیں گے، ہم نہیں کہہ سکتے یہ بات، یا اور کوئی آپ کی امتیوں میں سے کوئی بھی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا جو بات یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے۔ تو جو بات آپ کو کہنی ہے وہ آپ ہی کہیں گے، یہ بات یہاں پر کوئی اور نہیں کہے گا۔ ہاں، اس کے بعد کا جو پیغام ہے وہ پیغام پھر ہم میں سے ہر ایک کو اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ وہ جو بات کے پوائنٹ ہیں وہ تو اپنی جگہ پر آئیں گے، لیکن جو شروع میں کہنے کے لیے کہا گیا انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو مخاطب کیا، یہ پہلا پوائنٹ ہے، پیارے نبی کو مخاطب کیا، اور پیارے نبی کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ یہ پورا جو ہے یہ دوسرا پوائنٹ اب جو ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہم نے ذکر کر دیا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بات کہی گئی اور مخاطب آپ ہیں، اور اس کے بعد کا جو جسٹ جو ہے، جو بات کہنے کے لیے آپ کو خاص طریقے سے کہا گیا، جو شروع میں بات ذکر کی گئی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ یہی پوائنٹ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے، وہ کیا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم۔ انما یہ عربی زبان میں اسے ادات حصر کہتے ہیں، ادات حصر کہتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے
کلام میں ایک طرح کی تاکید پیدا ہوتی ہے، تو ہم معنی یہ کرتے ہیں، معنی یہ کریں گے کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں۔ انما انا تو آپ جانتے ہیں میں کا معنی ہوتا ہے، بشرم مثلکم، مثلکم تمہارے جیسا، لائک یو، تمہارے جیسا میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول سے یہ کہلوایا، اپنے رسول سے یہ کہا کہ آپ کہیے، لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے۔ اعلان کیا کرنا ہے؟ کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ یہ دیکھیے کتنا کلیئر بیان ہے، کتنا واضح بیان ہے، بالکل کلیئر کٹ بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی گیا ہے، آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اعلان کریں اس بات کا، اپنی امت کے لیے اعلان کر دیں۔ اعلان کیا ہے؟ کہ انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں، تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں میں کوئی الگ مخلوق نہیں ہوں۔ جیسے ماں کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے، میں بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جیسے تم دودھ پی کر کے پلے بڑھے، اس کے بعد تمہیں کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی مجھے بھی یہ ضرورت ہے۔ جیسے تمہیں نیچرل کال کا معاملہ ہوتا ہے، استنجے کا معاملہ ہوتا ہے، مجھے بھی ہوتا ہے۔ تمہارے جیسا بالکل جو ہے میں بھی تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ جیسے ہر انسان کی ضرورت، ویسے میری بھی ضرورت، جیسے ہر انسان ویسے میں بھی۔ انسان ہونے کے لحاظ سے مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تم جیسے انسان ہو ویسے ہی میں بھی انسان ہوں۔ تم بشر ہو، میں بھی ایک بشر ہوں، تمہیں کا ایک فرد ہوں، اور انسانیت ہی میرا بھی معاملہ یہی ہے کہ میری اصل بھی انسانیت ہی ہے، اور میرے جد امجد بھی آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک آدم اور ان کی بیوی حوا سے پیدا کیا، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ہمارے پیارے نبی بھی ہیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ میں اس پر اتنا زور کیوں دے رہا تھا اور آپ سے جو ہے خاص طریقے سے اسے نوٹ کرنے کے لیے کہا کہ کتنے لوگ ہیں آج دنیا میں، کتنے ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے نبی کو انسان ماننے کو تیار نہیں، کچھ الگ ہی جو ہے آپ کے بارے میں پیش کرتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نور تھے، آپ کا سایہ نہیں تھا، نور کا سایہ نہیں ہوتا، آپ کا سایہ نہیں تھا، اس لیے آپ نور سے پیدا کیے گئے۔ نہیں، جیسے سارے انسان پیدا کیے گئے، سارے انسانوں کے جیسے ایک انسان ہمارے نبی بھی ہیں، سارے انسانوں کو کیا گیا، ویسے ہی ہمارے نبی بھی پیدا ہوئے، پیارے نبی بھی پیدا ہوئے۔ سارے انسان کی جو ضروریات ہیں وہی ہمارے نبی کی بھی ضروریات رہیں، سارے انسانوں کا جو معاملہ تھا وہی ہمارے نبی کا معاملہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض چیزوں میں ہمارے نبی کو طاقت زیادہ دی گئی تھی۔ انبیاء کرام کا معاملہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے پاس جو طاقت ہوتی ہے، انسانی طاقت، انسانوں کے درمیان بھی یہ فرق تو رہتا ہی ہے کہ ایک آدمی کے پاس طاقت کم ہوتی ہے، دوسرے کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے، تو بہت ساری جو ہے فیلڈ میں صلاحیتیں بھی لوگوں کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ کسی کے پاس کوئی اور صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی اور صلاحیت ہوتی ہے، کسی صلاحیت میں کوئی بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ٹیلنٹ لوگوں کو ملتا ہے، جسے عربی میں موہبہ کہتے ہیں، موہبہ یہ ٹیلنٹ،
یہ لوگوں میں الگ الگ ہوتا ہے، تو انبیاء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو کیا کیا، ان کو طاقت زیادہ دی تھی، اور انسانوں کے مقابلے میں ان کو طاقت زیادہ دی گئی تھی۔ ان کو پریشانی اور مصیبت بھی کوئی آتی تو ڈبل آتی تھی یا زیادہ آتی تھی۔ تو یہ اس طرح کا فرق جو ہے رہا ہے، لیکن جیسے اور انسان کو ضرورت ہے استنجے کی، رسول کو بھی وہ ضرورت ہے۔ جیسے اور انسان کو کھانے کی ضرورت، رسول کو بھی وہ ضرورت ہے کھانے پینے کی۔ اگر جو ہے نہیں کھائیں گے تو پیٹ میں چوہے جیسے دوسروں کے دوڑتے ہیں، رسول کے پیٹ میں بھی چوہے دوڑیں گے، پریشانی ہوگی اس کی۔ جیسے جو ہے پانی پینے کی ضرورت دوسروں کو ہوتی ہے، رسول کو بھی ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت دوسروں کو ہے، رسول کو بھی ہے۔ اور جیسے سب کے استنجا جو کرتے ہیں، ان کا جو پیشاب ہوتا ہے، لیٹرین ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی اصل ہے۔ اس آیت کی روشنی میں یہی ضابطہ ہے، یہی اصل ہے۔ ضابطہ اور اصل کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی عام انسانوں ہی کی طرح سے تھے۔ اب کسی بھی معاملے میں اگر آپ کو الگ کرنا ہے کہ نہیں اس میں آپ کا معاملہ دوسرے انسانوں سے الگ تھا، تو اس کی دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیے گا، یہ اسی کو کہتے ہیں اصل۔ اصل یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دوسرے انسانوں کی طرح سے تھے، تو آپ کا جو ہے پیشاب جیسے دوسرے لوگوں کا پیشاب ناپاک، تو آپ کا بھی پیشاب ناپاک، جیسے اور لوگوں کا لیٹرین ناپاک تو آپ کا لیٹرین بھی ناپاک، جو حکم دوسروں کا ہو آپ کا بھی۔ تو اس کے لیے دلیل نہیں پیش کرنا پڑے گا، کوئی یہ نہ کہے کہ اس کے لیے آپ کو دلیل پیش کرنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب ناپاک تھا، آپ اس کی دلیل دیجئے، کیونکہ اس کی دلیل کی ضرورت نہیں، یہی تو اصل ہے، یہی ضابطہ ہے، یہی قاعدہ ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے اپنے رسول کے بارے میں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ اب جو یہ کہے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب پاک تھا، تو اسے دلیل دینی پڑے گی اس کے پاک ہونے کی، اسے دلیل دینی پڑے گی۔ معاملہ یہاں ہے اس کا ہے کہ وہ دلیل دے، جو کہے گا ناپاک اس کو دلیل نہیں دے۔ اگر وہ دلیل صحیح دلیل سے ثابت کر لے جائے کہ ہاں پاک تھا تو ٹھیک ہے، مان لیں گے۔ ایسے ہی اس کو فضلات کہتے ہیں۔ عربی میں اگر ایک لفظ میں کہنا ہو تو فضلات کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات پاک تھے یا پاک نہیں تھے؟ تو کیا ہم آپ کے فضلات کے بارے میں کہیں گے کہ وہ پاک تھے، یا جیسے اور لوگوں کے ناپاک ہیں تو ویسے ہی آپ کے بھی ناپاک؟ یہ ایک بات ہو گئی میرے بھائیوں، یہ ہمیشہ جو ہے اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا۔ بہت سے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو بھی ہم نسبت کرتے ہیں، اور آپ کا حکم اگر کچھ ہم دوسرے انسانوں سے الگ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا معاملہ الگ تھا، تو جو بھی یہ بات کہے گا اس کو دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر دلیل سے ثابت نہیں کر پایا تو یہی کہیں گے کہ اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ دوسرے انسانوں میوٹ کر دیں، ذرا میوٹ کر دیں اس کو۔
جی میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ذکر کر دی ہے، ایک قاعدہ بتا دیا، ہمیں ایک ضابطہ دے دیا ہے کہ آپ کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ یہ ایک بات جو ہے ہم نے آپ سے کہا کہ یہ نوٹ کرنے کی ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی کے بارے میں جو باتیں جو بعض دعوے لوگ کرتے ہیں تو ان کو باقاعدہ اپنے دعووں کے لیے ثبوت دینا پڑے گا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ پیدا ہوئے تھے تو ختنہ ہوا، یعنی آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا بلکہ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو ختنہ کیے گئے ہی پیدا کیے گئے تھے۔ تو اب یہ عام انسانوں سے الگ بات ہو گئی۔ اب یہ کوئی بھی شخص یہ بات کہتا ہے تو یہ کیا ہو گیا، یہ عام انسانوں سے الگ بات ہو گئی۔ اب اس کو دلیل سے ثابت کرنا، صحیح سند کے ساتھ، صحیح جو ہے روایت سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی جو ہے جب پیدا ہوئے تھے تو واقعی آپ مختون تھے، یعنی آپ کا ختنہ ہو چکا تھا اور آپ کا دنیا میں ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ دلیل سے ثابت نہ کر لے جائے، دلیل بھی کیسی، کوئی بھی روایت منگڑت روایت پیش کرتے تو نہیں، کوئی ضعیف روایت پیش کرتے تو نہیں، صحیح بات ہونی چاہیے اور صحیح سند سے یہ بات ثابت ہونی چاہیے، تبھی اس کو تسلیم کر سکتے ہیں، ورنہ تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جی ہاں، آپ کے تعلق سے بعض چیزیں ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک جو ہوتا تھا، آپ کا تھوک کسی کا بھی ہو وہ پاک ہی ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا تھوک۔ لیکن میں ایک خاص بات جو آپ کے تھوک کے بارے میں تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے تھوک میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی تھی، اسی لیے آپ کا تھوک صحابہ برکت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں لگایا تو ان کی آنکھ میں جو بیماری تھی وہ بیماری فوراً دور ہو گئی۔ تو یہ بات اللہ ہے۔ ہم وہ بات تسلیم کرتے، وہ بات ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک صحابہ باقاعدہ اسے اپنے جو ہے ہاتھ میں لے کر کے جسم پر مل بھی لیا کرتے تھے۔ یہ بھی روایتیں ہیں اور وہ بھی ثابت روایتیں۔ صحیح بخاری وغیرہ میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو آپ کا وضو کا پانی جو گرتا تھا وہ صحابہ جو ہے اسے لے کر کے اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ آپ کا تھوک بھی جو ہے صحابہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے جسم پر مل لیا کرتے تھے، اس میں بڑی جو ہے برکت ہوتی تھی۔ آپ کے پسینے کے بارے میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ بعض صحابہ آپ کا پسینہ، جو آپ کو پسینہ آتا تھا تو پسینہ وہ لے کر کے اپنے یہاں اپنے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں، جیسے ہم عطر رکھتے ہیں، عطر کی جو چھوٹی چھوٹی شیشیاں ہوتی ہیں نا، تو عطر کے جو ان کے اپنے برتن ہوتے تھے اس زمانے میں استعمال ہوتے تھے، اس میں وہ آپ کا پسینہ جو ہے اس میں رکھ لیتے تھے اور خوشبو کے طور پر اس کو استعمال، یعنی سینٹ کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں ثابت ہے، اسے تسلیم کرتے ہیں، اسے مانتے ہیں۔ لیکن ہر وہ چیز جو ثابت نہیں ہے اس سلسلے میں اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ ضابطہ کہاں سے آیا، یہ اصول کہاں سے آیا؟ قرآن کی اسی آیت سے آیا ہوا ہے۔ تو ہم نے اس اصول اور ضابطے کی طرف تنبیہ کرنا مناسب سمجھا، چونکہ وہ اسی آیت سے تعلق رکھتا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔
تو جیسے دوسرے انسان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی طرح ایک انسان ہے، ایک بشر ہے، لیکن آپ کے لیے ایک خاص بات ہے جو اس میں ذکر کی گئی۔ وہ بات کیا ہے؟ یوحا الیہ، کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں، لیکن اتنی بات ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور اس پوائنٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انسانوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کیسے الگ ہو جاتے ہیں؟ کہ دوسرے انسانوں کے پاس تو وحی نہیں کی جاتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی ہوتی ہے۔ آپ رسول ہیں، آپ کی جو امت ہے، امت میں سے تو کسی کے پاس بھی وحی نہیں آئے گی۔ آپ رسول ہیں، آپ کے پاس وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کے پاس آتا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ ایک خاص بات ہے جو دوسرے انسانوں میں، یعنی انبیاء کرام کو چھوڑ کر کے دوسرے انسانوں کا وہ یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس وحی آتی ہو۔ تو آپ کے پاس وحی آتی ہے، یہی خاص، یہی خصوصیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے دوسرے انسانوں سے الگ کر دیتی ہے۔ یعنی آپ اپنے جسم کے لحاظ سے، آپ کا جو فزیکل جو ہے وجود ہے، اس کے لحاظ سے تو آپ دوسروں کی طرح سے ایک انسان ہی ہے، لیکن آپ کے ساتھ ایک خاص چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے، آپ کو رسول بنایا، اور رسول بنا کر کے اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی وحی آپ کے پاس آتی ہے۔ تو اس میں اب کوئی آپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ کی امت میں سے انبیاء کرام کے پاس بھی آتی رہی، دوسرے رسولوں کے پاس بھی آتی رہی وحی، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کی امت میں سے جن سے یہ بات کہنے کے لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان امتیوں کے پاس تو وحی نہیں آتی ہے اور آپ کے پاس وحی آتی ہے۔ تو رسالت کا یہ جو مقام ہے، مرتبہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ختم ہو گیا، اور یہ پیغام اللہ تعالیٰ کے پاس سے آنے کا جو سلسلہ تھا، وہ سلسلہ آخری نبی اور جو خاتم النبیین ہیں یا خاتم النبیین ہیں، دونوں باتیں جو ہے اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ آپ پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، آپ کے پاس وحی آتی ہے، دوسروں کے پاس وحی نہیں آتی ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کی گئی۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کی جو ہے فائدے کے لیے یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیت تھی۔ ایک حیثیت تھی آپ کا انسان ہونا، جس کو پہلے پیش کیا گیا، اسی ٹکڑے کے اندر میں نے دونوں باتیں کہا کہ اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک ہے آپ کا ایک انسان ہونا، اور انسانوں کی طرف سے آپ بھی اس دنیا میں پیدا کیے گئے، پلے بڑھے، اور جو ہے جوانی کی عمر کو پہنچے، بڑھاپا آیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، جیسے دوسرے انسانوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور دوسری جو حیثیت تھی آپ کی، وہ رسول ہونے کی ہے، اور رسول ہونے کی یہ حیثیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ایسی ہے کہ آپ کی امت میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پا سکتا، اور یہ حیثیت یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ اور جیسے ہی آپ کی آنکھ بند ہوئی، وحی کا یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ وحی کا سلسلہ نہیں، یہ ختم ہو گیا۔ وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس وحی میں اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا، وہ پیغام قیامت تک باقی رہے گا۔ وہی پیغام کتاب و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ پیغام قیامت تک میرے بھائیوں باقی رہے گا۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، اس کے رسول نے یہ بات بیان کر رکھی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے اس پیغام کو، کتاب و سنت جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے اور وحی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے نام، یہ پیغام، یہ وحی قیامت تک باقی رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اپنے رسول کی زبانی یہ بات کہلوا دی کہ جب تک تم اس پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کرو گے اور اس پیغام کے مطابق زندگی بسر کرو گے، اسے تم اپنی زندگی میں اپلائی کرو گے، تو ہمیشہ تم کامیابی کے ساتھ رہو گے، ہدایت پر رہو گے، گمراہی سے بچے ہوئے رہو گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں اپنے رسول کو وحی کر کے دنیا والوں کو بتا دیا۔ تو آپ کی یہ ایک حیثیت کہ آپ رسول تھے، رسالت کا یہ سلسلہ تو میرے بھائیوں ختم ہو گیا، لیکن جو پیغام تھا وہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام قیامت تک باقی رہے گا، اور یہی ذمہ داری ہے ہم مسلمانوں کی، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی، اس کے رسول کو ماننے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیں۔ یہ ذمہ داری قیامت تک باقی رہے گی۔ اب جو باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو وحی کی ہیں، اب دیکھیے ان باتوں کا، ان چند باتوں کا ذکر پھر آگے، اہم باتیں جو ہے، یعنی پوائنٹس کی باتیں جو اس میں ہیں خاص، یعنی کہہ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، جو پورے کتاب و سنت میں موجود ہے، وہی یہ، اگر ہم اس کی سمری کریں، خلاصہ پیش کریں، تو یہ 4 پوائنٹ ہیں جو آگے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، اس آیت میں ہے، وہ آگے آپ کے سامنے اس درس میں ہم بیان کریں گے۔ یہ 4 پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ آپ کی پوری وحی اور اللہ تعالیٰ کا جو پورا پیغام ہے اللہ کے بندوں کے نام، اس کی سمری ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ یہ پہلی بات کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، سب سے اہم پیغام اللہ تعالیٰ کا جو ہر رسول نے اپنی قوم کو پہنچایا، اور اس کے آخری رسول پیارے نبی، ہم سب کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہنچایا۔ سب سے پہلا پیغام کیا تھا اور سب سے اہم پیغام کیا تھا؟ کہ انما الہکم الہ واحد۔ یہ بھی تاکید کے ساتھ ہے، بڑی تاکید ہے۔ پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ انما یہ عربی زبان میں ادات حصر کہا جاتا ہے اس کو، تاکید بڑی ہوتی ہے اس کے اندر۔ ہم اردو میں کہنا چاہیں تو کہیں گے کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، وہی رب العالمین، وہی اللہ، وہی تنہا معبود، وہی ایک ہی معبود، اور تنہا اس کی عبادت کی طرف دعوت، یہی سارے انبیاء کا مشن رہا، اور آخری نبی کی سب سے پہلی دعوت بھی یہی رہی، اور سب سے آخری دعوت بھی یہی، یعنی پوری دعوت کا یہ خلاصہ ہے، یہ سمری ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیے، پوری دعوت کا ہم نے آپ سے کیا کہا؟ آپ کا جو پورا پیغام ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پورا پیغام ہے، وہی ہے جو رسول کے پاس آئی، اس کی پوری سمری ہے اسی آیت کے اندر، انہی ٹکڑوں میں جو الگ الگ پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید الوہیت، کی تنہا وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے،
تنہا وہی معبود ہے، اس بات کی وحی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کی ہے، اور یہی وحی، یہی پیغام قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ ابھی مزید جو ہے اس کی پورے دین کی سمری بیان کرنا ہو تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کے بعد کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یہ رجا امید یقین کے معنی میں ہے یہاں پر، جسے اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے، اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے۔ یاد رکھیے گا یہ چوتھا پوائنٹ ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے یہ۔ جو 4 پوائنٹ جو ہم نے کہا، وحی کے بعد یہ جو 4 باتیں اس آیت میں ذکر کی گئی ہے، یاد رکھیے یہی پورے دین کا خلاصہ ہے، یہ سمری ہے یہ پورے دین کی۔ آپ کی طرف نازل کی گئی پوری وحی کی یہ سمری ہے، نوٹ کیجئے یہ۔ تو پہلی بات کیا تھی؟ انما الہکم الہ واحد۔ دوسری بات کیا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ۔ دیکھیے اس پر غور کیجئے، اس ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فمن کان یرجو لقاء اللہ، یہ بھی نہیں کہا فمن کان یعتقد لقاء اللہ، فمن کان یرجو لقاء اللہ، یعنی لقاء ربی۔ یہاں جو کہا کیا کہا؟ لقاء ربی، لقاء اللہ نہیں کہا ہے۔ یہاں رب کی صفت اللہ تعالیٰ کی، وہ تنہا معبود ہے، وہ بھی ہے، اور یہ بھی کہ وہی رب ہے، اور اس کی ربوبیت پر ایمان رکھنے والا آخرت پر ضرور ایمان رکھے گا۔ یہ آخرت پر ایمان خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر ایمان رکھنے کو شامل ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات جسے کہتے ہیں، توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت، یہ توحید اسماء و صفات کو بھی شامل ہے۔ جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، یقینی طور پر وہ قیامت کے دن پر بھی یقین رکھے گا، اور اپنے رب سے ملاقات کا بھی اسے یقین ہوگا۔ یہ جو ہے نوٹ کیجئے۔ تو ہمیشہ یہ پورا جو پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو پوری وحی ہے، اس کا خلاصہ ہم نے آپ سے کہا کہ اگر پیش کیا جائے تو پہلے تو یہ ہے کہ توحید الوہیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا وہی معبود ہے، اور تنہا اسی کی عبادت کی جائے، اور اس چیز پر جو ہے انسانوں کو اس چیز پر جمائے رکھنے کے لیے توحید ربوبیت اور آخرت پر ایمان کی بڑی اہمیت ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ انسان کب چلتا ہے؟ جب اسے یہ احساس ہو، یہ شعور ہو، یہ یقین ہو کہ قیامت کا بھی ایک دن ہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے، اپنے معبود کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ ہم سے سوال و جواب کرے گا، اور ہمیں اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ جب یہ ایمان پختہ ہوتا ہے آخرت کا، تو یاد رکھیے دنیا کی یہ زندگی بھی صحیح سمت پر جاتی ہے، اور صراط مستقیم پر گامزن رہتی ہے۔ یہ اہم بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا، تو خاص طریقے سے کیا کہا؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ۔ اور میں نے آپ سے کہا یہاں پر یرجو کہا ہے، جس کے معنی اگر ہم اردو میں کہنا چاہیں تو عربی کے اس لفظ کا معنی کہتے ہیں جس کو امید ہے، حالانکہ مقصد ہے یہاں پر جسے یقین ہے۔ آخرت پر ایمان یہ یقین کے درجے میں ہونا چاہیے۔ لیکن یرجو کہا، پوائنٹ کیا ہے اس کے اندر، اس لفظ کے اندر؟
کہ جن کو یقین ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن اگر صرف کسی کو امید بھی ہو جائے، یعنی امید بھی رہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اگر صرف امید بھی ہو جائے میرے بھائیوں، تب بھی وہ اس دن کے لیے تیاری کرے گا۔ اب یقین ہو تو پھر تیاری کا کیا درجہ ہوگا، سوچی۔ آپ کو ایک مثال دوں، ابھی جو ہمارے ملک میں مختلف اگزام کا مسئلہ تھا، مختلف اگزام کے ڈیٹ آئے، کرونا وائرس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ جو ہے ڈیلے ہوتے گئے، پوسٹ پون ہوتے گئے، پھر ایک ڈیٹ آئی۔ اب جس کو صرف امید ہے کہ اس ڈیٹ میں اگزام ہو جائے گا، وہ بھی تیاری کرتا ہے، صرف امید ہے۔ اب جسے یقین ہو وہ کتنی زیادہ تیاری کرے گا۔ تو اگر آخرت پر صرف امید بھی ہو جائے آخرت کی، اس درجے کو بھی اگر چیز آ جاتی ہے، تب بھی اللہ کا ایک بندہ اس کی تیاری تو کرے گا، اس دن کی تیاری تو کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یہ ایک بات تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اس کے بعد کہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ نوٹ کیجئے گا، اب یہ ایک ترتیب سے ہے، یہ پوری ہم نے کہا پورے دین کی سمری ہے یہ ہمارے، اور اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی ہے اس پوری وحی کی یہ سمری ہے جو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے، نوٹ کیجئے۔ ابھی تک بات کیا آئی؟ پہلی اہم بات جو وحی کی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اب تنہا وہی معبود ہے تو اسی کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا، جو معبود ہوتا ہے اسی کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوتی ہے، یہی جو ہے اہم چیز ہوتی ہے اس کی۔ اب اس کے حکم کے مطابق تنہا اسی کی عبادت کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا دنیا میں، یہ انسان کے لیے کب ہوتا ہے آسان؟ جب اسے آخرت پر یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، تب جو ہے اسے احساس رہتا ہے کہ ہمارا وہ معبود ہے، ہمارا وہ رب ہے، اور ہم کو وہ پھر زندہ کرے گا اور ہم کو اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا، ہمیں اس کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا، اور دنیا میں ہم نے جو بھی کام کیے ہیں ہمارا سارا کچا چٹھا ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا، جس کو ہم نام اعمال کہتے ہیں۔ تو اب جب یہ یقین ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، تو کیا کرے گا آدمی؟ بولیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے پوائنٹ میں ذکر کیا، اسی ترتیب سے ہے میرے بھائیوں، یہ کہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، جسے اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے، یعنی یقین ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ اپنے رب کے روبرو کھڑا ہوگا اور اپنے پورے اعمال کا حساب و کتاب اسے دینا ہے، تو لازمی طور پر اس کا عمل اس دنیا میں کیسا ہوگا؟ وہ عمل صالح ہوگا۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے نیک عمل کرنا چاہیے، عمل صالح کرنا چاہیے۔ یہ پانچواں پوائنٹ، اس پانچویں پوائنٹ کے 3 فائدے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ جس کا آخرت پر ایمان ہے اور اسے یہ یقین ہے کہ اس کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور زندگی کا جو کچھ بھی اس کا جو ہے عمل ہے وہ سب اس کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کرنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کا اس کا سارا جو ہے کچا چٹھا اس کے سامنے رکھ دے گا، اپنے سارے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کے اعمال اور ذرہ برابر بھی جو نیکی کیا ہے وہ اس میں اس کو نظر آئے گی، اسی طرح سے جو برائی کیا ہے وہ بھی چیز نظر آئے گی۔ تو کیا ہوا؟ اس کا 3 جو فائدہ میں نے آپ سے کہا، اس پوائنٹ کے 3 فائدے یہ بھی نوٹ کیجئے۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ اس دنیا میں آدمی چپ کے نہیں بیٹھے گا، عمل کرے گا۔
جب قیامت کے دن عمل پیش ہوگا تو دنیا میں آدمی کوئی بھی انسان چپ کے نہیں بیٹھے گا. اسی کے اندر یہ دعوت دے دی گئی، عمل کی دعوت دی گئی ہے کہ آپ کو دنیا میں چپ کے نہیں بیٹھنا ہے. اگر ایک سیکنڈ بھی ملتا ہے تو ایک سیکنڈ بھی آپ ایسا کچھ کیجئے کہ جو عمل کل قیامت کے دن آپ کے کام آنے والا. تو پہلا فائدہ کیا ہے؟ چپ کے نہیں بیٹھنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک مومن کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا ہے. مومن کبھی فارغ نہیں ہوتا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں لوگوں سے کہ جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بھئی مومن کہاں فارغ ہوتا ہے؟ وہ کسی ایک کام سے فارغ ہوا بس اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ فارغ کبھی نہیں رہتا. وہ تو جب کسی کام سے فارغ ہوا اور تھوڑا سا بھی موقع ہے تو اس موقع کو گنواتا نہیں ہے، بلکہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو جاتی ہے. وہ بھی عمل ہی ہے، عمل صالح ہے. یہ مومن کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا یہ. تو مومن کبھی اس کی وجہ سے فارغ نہیں رہتا، ہمیشہ کسی نہ کسی عمل میں ہوتا ہے، کام میں. دوسری بات کیا ہے کہ اب عمل کرنا ہے تو کون، یہ دوسرا فائدہ، عمل کون سا؟ اب عمل کرنے کے لیے دو چیزیں، اچھا عمل، برا عمل. تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنا وقت عمل میں لگا رہے ہوں، کبھی فارغ نہیں بیٹھتے، 24 گھنٹے جو ہے مشغول رہتے ہیں، 24 آورز کہتے ہیں وہ مشغول رہتے ہیں. لیکن کیا ہے؟ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، بس کام کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں. لیکن یہ سوچنے کہ کل قیامت کے دن اس عمل کی کوئی اہمیت ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. تو ایک مومن ایسا نہیں ہوتا، آخرت پر ایمان رکھنے والا ایسا نہیں ہو سکتا. ایک تو وہ بیکار نہیں بیٹھ سکتا، پہلا فائدہ اس آیت سے ہم کو یعنی اس ٹکڑے سے معلوم ہوا. اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ برا عمل بھی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ برا عمل تو کل قیامت کے دن اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، تو اس سے بھی بچے گا. اب تیسرا کیا ہے؟ عمل کرے گا، ضرور کرے گا. تو کیسا عمل کرے گا؟ نیک عمل کرے گا. اور یہی تیسرا فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہ لفظوں میں موجود ہے، اور بقیہ دو فائدے اسی لفظ سے سمجھے جاتے ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ یہ فائدہ تیسرا منطوق ہے، اور بقیہ دو فائدے یہ مفہوم ہیں اس آیت کے ٹکڑے کے، آیت کے اس ٹکڑے کے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے. عمل صالح پہلے بھی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ عمل صالح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان ہو. اسی لیے پہلے ذکر کر دیا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کہ انما الہکم الہ واحد. پہلے یہ سمری پوری یہی ہے دین کی، ہمارے وحی کی پوری سمری یہی ہے کہ پہلے کیا چیز ہونی چاہیے؟ ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، پہلے توحید میں آ جاؤ. اس کے بعد آخرت پر ایمان کی پختگی کے نتیجے میں نیک عمل کرے گا آدمی. تو نیک عمل کے لیے پہلی بنیادی شرط تو یہی ہے کہ اللہ تعالی پر ایمان ہونا چاہیے، تبھی اس کا عمل نیک عمل ہوگا، ورنہ نیک عمل نہیں مانا جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن اس کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا. جیسا اس سے پہلے بھی ہم آپ کے سامنے درس میں بیان کر چکے ہیں، اگر کافر اور مشرک ہے تو اس کے عمل کا قیامت کے دن کوئی وزن ہی نہیں. تو یہ بات تھی، یہ پوائنٹ جو ہے یاد رکھیے گا، ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ عمل صالح کی یہ پہلی شرط جو کہ شروع میں ذکر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے جو ہے شروع کے جو ہے حصے میں. دوسرا کیا ہے کہ لازمی طور پر وہ عمل وحی کے مطابق ہونا چاہیے، تبھی وہ عمل صالح ہوگا. اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے.
اپنی خواہشات کے لحاظ سے نہیں، یا ہم خود اس کو اچھا سمجھ رہے تھے اس لیے ہم نے وہ کام کر دیا، اس کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام تھا، اس کا یہ حکم تھا، اور میرے رب کو یہ چیز خوش کرنے والی تھی، میرا رب اس سے خوش ہوتا ہے، اس جذبے سے جب میں نے یہ عمل کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایمان کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہترین بدلہ ملنے کی نیت سے جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو یہ عمل صالح ہوتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے مطابق ہوتا ہے تبھی عمل صالح کہلائے گا۔ اور لازمی طور پر اس کی ایک شرط آپ جانتے ہیں کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریا اور سمعہ نہ ہو، دنیا میں شہرت حاصل کرنے کا جذبہ کار فرما نہ ہو، اور لوگوں کو دکھانا اور لوگوں سے جھوٹی تعریفیں سننے کی خواہش کہیں بھی اگر دل کے اندر کہیں بھی اگر ایسی کوئی خواہش ہے تو پھر وہ عمل صالح نہیں رہ جاتا ہے۔ تو کیا کرے گا آدمی؟ عمل صالح کرے گا۔ یہ پانچواں پوائنٹ تھا۔ آخری پوائنٹ کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ ہم نے کیا کہا کہ اس دین کا پیغام، اس وحی کا پیغام شروع بھی ہوتا ہے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت سے، اور ختم بھی ہوتا ہے ایک اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ آخر میں وہی ذکر کیا، آپ نے دیکھا پوری جو ہے سمری کیا ہے، پورے دین کا خلاصہ کیا جو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ شروع میں کہا انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف اور صرف ایک معبود وہی اللہ، اور آخر میں کیا کہا؟ اپنے اس رب کے ساتھ، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہی پورے دین کا خلاصہ ہے میرے بھائی۔ کیا ہوا خلاصہ؟ توحید میں آنا، ایک اللہ کو ماننا، اور ایک اللہ کو مان کر کے عمل صالح کرتے رہنا، اور پوری زندگی اسی پر ڈٹے رہنا کہ شروعات بھی ہماری توحید اور خاتمہ بھی ہمارا توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ پر، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ پوری زندگی اپنی شرک سے اور گمراہی سے، کفر سے، نفاق سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے، کبھی شرک نہیں کرنا اس کے ساتھ۔ یہی ہے پورے دین کا خلاصہ، یہی ہے پوری وحی کا خلاصہ جو وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، اور اس وحی میں آپ دوسرے تمام جو ہے انسانوں سے، جو آپ کی امت کے لوگ ہیں ان سے، انبیاء کرام کے پاس میں نے شروع ہی میں کہا ان کے پاس تو وحی آتی ہی رہی ہے، رسولوں کے پاس وحی آتی ہی رہی ہے، لیکن اس امت میں پھر ابھی کسی کے پاس وحی نہیں آنے والی، آپ کے پاس وحی آتی رہی ہے، کیونکہ آپ رسول تھے، اور رسول ہونے کی جو حیثیت ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے عام انسانوں سے الگ ہے۔ جیسے سارے انبیاء کرام کی، سارے رسولوں کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے پاس آتا رہا، جسے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے۔ آخری نبی کو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام وہ اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ تو یہ باتیں تھی میرے بھائیوں اس آیت کے تعلق سے۔ تھوڑا ٹائم آج زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے یہ چاہا تھا شروع میں ہی یہ جو ہے آپ سے ذکر بھی کر دیا تھا کہ آج ہم اس سورہ کی تفسیر مکمل کریں گے، پھر چھوڑتے تو پھر آئندہ ہفتے شروعات ہوتی تو اچھا نہیں تھا۔ ہم نے جو ہے اس سورہ کی تفسیر اس طرح سے مکمل کی۔ آئندہ بھی
تفسیر کا یہ درس، تزکیہ کا یہ درس چلتا رہے گا، بس سورہ جو ہے دوسری رہے گی، سورہ کہف کے علاوہ دوسری سورہ رہے گی، لیکن یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ آج ہم نے جو پوائنٹس ذکر کیے آپ کو اس آیت کی تفسیر کے، اس پوائنٹ کے ساتھ آپ اس آیت کی تلاوت کیجئے، دیکھیے یہ آیت کس طرح سے آپ کو سمجھ میں آتی ہے اور کتنی لذت ملتی ہے کہ ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی باتیں ہماری ہدایت کی ذکر کر دی ہیں۔ یہی وہ غور و فکر ہے، یہی وہ تدبر اور تفکر ہے جسے قرآن میں کرنے کی ہمیں دعوت دی گئی ہے۔ وہی تدبر اور تفکر، اسی کی روشنی میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔